بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد ندیم انصاری قادری۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن ہیلتھ۔ ناظرین، اس چینل پر اکثر نقصہ جات مختلف کتابوں سے اور بعض اپنے تجربات کی روشنی میں امت کی خیر خواہی کے لیے بتائے جاتے ہیں، اور امت کی خیر خواہی بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اللہ عزت سے دعا ہے ہماری کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بالوں کے بارے میں مفت معلومات فراہم کریں گے۔ یہ معلومات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے لال کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ہمارے ویڈیو پر وقت دیکھ سکیں۔ اب ہم آپ کو بالوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کی خوبصورتی میں جہاں لباس کی اہمیت ہے، وہاں بالوں کا بھی کافی عمل دخل ہے۔ فی زمانہ مصنوعی زندگی نے ہمیں جہاں دیگر بیماریوں کا تحفہ دیا ہے، وہیں بالوں کے حوالے سے بھی آزمائشیں دوچار کیا ہے۔ بالخصوص شہری علاقوں کے رہائشی افراد کی بڑی تعداد سر میں خشکی، بال جھڑنے اور پورے سر یا سر کے درمیان میں گنج پن کا شکار نظر آتی ہے۔ بال گرنا ایک قدرتی عمل ہے۔ مخصوص مقدار میں سر اور داڑھی کے بالوں کا گرنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اگر گرنے والے بالوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ کسی بیماری کی نشاندہی ہے۔ ایک بال کی عمر عموماً 4.5 سے 5 سال ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کمزور ہو کر گر جاتا ہے اور اس کی جگہ نئے بال نکل آتے ہیں، یعنی اگ جاتے ہیں۔ معمول سے زیادہ بال گرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر بال گرتے ہیں۔ ہیموگلوبن، خون، پروٹین اور آئرن کی کمی، بالوں کی نشوونما میں ماؤں یعنی ہارمون کی کمی، مخصوص ادویات کا استعمال، ذہنی دباؤ، کھانے پینے میں بے احتیاطی، کھارے پانی کا استعمال اور بالوں میں خشکی، تیل نہ لگانا، بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ کی بنا پر بال گرتے ہیں۔ لیکن آج کل مختلف قسم کے کیمیکلز کا بھی بے درک استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جو بالوں کی کمزوری اور گرنے، نئے جلد پر دھبے وغیرہ پڑنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بالوں میں طرح طرح کے شیمپو، کنڈیشنر، کریم، ہیئر کلر اور جیل وغیرہ کا بھی اندھا دھند استعمال کرنے والوں کو بالوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں تو اپنے طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد ہی آپ شیمپو یا کوئی کلر یا کیمیکل لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں۔ بال خشک کرنے کے لیے ڈرائی مشین کا استعمال سے بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ پروٹین اور آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے گوشت، بالخصوص مچھلی اور دالیں وغیرہ استعمال فرمائیں۔ ہیموگلوبن کی کمی پوری کرنے کے لیے آئرن سے بھرپور چیزیں مثلاً چقندر، کلیجی
اور سیب وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں۔ ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے پیدل چلنے اور ورزش کرنے کو معمول بنائیں، اور بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے سر کی خشکی کو قابو کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بالوں کی خشکی اور جھڑنے کا نسخہ بتاتے ہیں۔ یہ نسخہ نمبر 1 ہے۔ کمیلا پاؤڈر 10 گرام، مہندی پاؤڈر 10 گرام، روغن نیم 10 گرام، ناریل کا تیل 100 گرام۔ ناریل کے تیل میں بقایا تینوں چیزوں کو مکس کر لیں، یعنی ملا لیں۔ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کریں، انشاءاللہ عز و جل خشکی اور بال گرنے میں فائدہ مند ہوگا۔ اب نسخہ نمبر 2 بالوں کو مضبوط، گھنا اور لمبا کرنے کے لیے ہے۔ چقندر کا رس 250 گرام، خشک آملہ 50 گرام، بال چھڑ 25 گرام، امر بیل 25 گرام، ناگر موتا 25 گرام۔ تمام دوائیں کوٹ کر 1 گلاس پانی میں بھگو دیجیے۔ چقندر کا جو رس یعنی جوس بھی اسی میں ملا لیں اور 8 گھنٹے بھیگا رہنے دیں۔ 8 گھنٹے کے بعد آدھا کلو تل کا تیل اس میں شامل کر کے اسے ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی جل جائے اور صرف تیل رہ جائے تو اسے کپڑے میں چھان لیجئے اور اس میں 100 گرام تخم ارنڈ کا تیل شامل کر لیں۔ بالوں کو لمبا، مضبوط اور گھنا کرنے کے لیے مفید ترین پائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ نہ ختم ہونے والے صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اگر نسخہ بنانے میں آپ کو کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے تو آپ یہ نسخہ ہم سے تیار منگوا سکتے ہیں۔ نسخہ منگوانے کے لیے اسکرین پر موجودہ نمبر پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے طبی مشورے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک خاص بات نوٹ فرما لیجئے، کوئی بھی نسخہ جات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کریے گا۔ اگر طبیب آپ کو اجازت دے تو اس کو استعمال کریے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔